نور جناب اسماعیل کے اندر منتقل ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں سبحان اللہ مکے کی ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اپنی دیوانی ہوا اور کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اپنی گھر والوں سے کہیں آپ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ میرے والدین کو کرنا ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی قدم کیوں اٹھا سکتا ہوں۔ اور اس درمیان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس گلی سے پھر گزرے، عورت وہی ہے، جناب عبداللہ بھی ہیں، شادی ہو چکی ہے، اس گلی سے پھر گزرتے ہیں، اس عورت کی نظر جناب عبداللہ پر پڑتی ہے، منہ موڑ کے جانے لگتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خاتون یہ بتا، یہ چند روز کی تو بات ہے، تو میری دیوانی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ آج تو مجھے دیکھ کر منہ موڑ کے جا رہی ہے؟ اس عورت نے کہا عبداللہ میں تمہاری دیوانی نہیں تھی، میں تو اس نور کی دیوانی تھی جو تمہاری پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ نور کی دولت تمہاری پیشانی سے شکم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے، اب تم نے میری کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں منتقل ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مجھے کبھی بھاری پن بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ مکے کی عورتوں نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا پھر آمنہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ آپ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک نبی کی زیارت ہوتی، ایک نبی میرے خواب میں آتا اور مجھے بشارت دیتا آمنہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ تجھے مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ آپ فرماتی ہے کہ میں رستوں سے گزرتی تو رستے میں پڑے پتھر مجھے سلام کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر مسلمانوں وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں تنہا ہیں، چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھی نہیں موجود ہے، اور آپ کو احساس ہوا کہ شاید آج میرے یہاں میرے مہمان کی آمد ہونے والی ہے، شاید آج میرے یہاں میرے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے کچھ فکر محسوس ہوئی، کچھ گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ آپ فرماتی ہیں اتنے میں نے دیکھا میرے کمرے میں روشنی ہی روشنی ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں وقت کون سا تھا؟ وقت کون سا تھا؟ رات کا آخری پہر، صبح کی روشنی نکلنے والی ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس وقت کہیں روشنی ہوتی ہے؟ فجر کتنے بجے ہے؟ جی وہی 5 بجے 4 بجے۔ کیسے نماز پڑھتے ہو جی؟ کہتے ہو 5 بجے فجر ہے، 5 بجے تو ختم ہو جاتا ہے۔ 4 بجے جی۔ تو فجر شروع ہونے سے اور عشاء ختم ہونے سے ہونے کے درمیان کا وقت، اور میرے آقا کی جلوہ باری ہو رہی ہے، میرے آقا جلوہ فرما ہونے والے ہیں، رات کو بھی نہ ملال رہے کہ مجھے نہیں ملا اس میں حصہ، دن کو بھی نہ یہ ملال رہے کہ میں اس میں شامل نہ ہو سکا، دونوں کا درمیانی وقت ہے،
اور میرے آقا کی جلوہ فرمائی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میرے کمرے میں روشنی ہی روشنی ہونے لگی، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں، عجیب عجیب قسم کے پرندے اپنے چونچوں میں موتی لے کر آ کر میرے بستر پر بکھیرنے لگے، اور پھر دیکھتی ہوں میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگی، لمبی لمبی عورتیں وہاں سے باہر آنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی کہ مولا نہ جانے یہ کون لوگ ہیں جو آ گئی ہیں۔ مسلمانوں، آنے والی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ان میں سے ایک کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسری کہتی ہے میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں، تیسری کہتی ہے میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اور ہم تجھے یہ بشارت دینے آیا ہے کہ آج تیرے یہاں آخری نبی کے آمد کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تمہارے گھر کو چنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا ایک بڑی ہی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت عورت، ویسی عورت میں نے اپنی زندگی میں تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ آپ پوچھتی ہیں آنے والی تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے آمنہ ایک میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ دیکھو یہ جنت کی حوریں آئی ہیں، میں ان حوروں کی ملکائی ہوں، ان حوروں کی ملکہ ہوں میں، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حبیب کا استقبال ہو سکے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ رب کے یار کا استقبال ہو سکے۔ مسلمانوں کو وقت دیا گیا، میرے آقا اس روئے زمین پر تشریف لے آئے، تو ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا پیدا ہو تم نے اسے دیکھیں، بیٹی پیدا ہو تم نے اسے دیکھیں۔ میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں، فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ وہ نور کیسا تھا؟ کیسا نور تھا مسلمانوں؟ آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا اور میں نے اس نور کو دیکھا، اور پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور آپ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، یعنی پورب کو بھی دیکھ لیا، پچھم کو بھی دیکھ لیا، پوری روئے زمین میری نگاہوں کے سامنے۔ فرماتی ہیں پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جب پھر میں نے دوبارہ مڑ کے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سر میں تیل لگا ہوا ہے، رنگین کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، ختنہ شدہ ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہے، غسل دیے ہوئے ہیں اور بالکل صاف و پاک ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ حالت سجدہ میں۔ کیا حالت ہے؟ حالت سجدہ میں۔ مسلمانوں میرے آقا کی آمد ہو گئی۔ آپ تاریخ سنیں گے ہمارے علماء سے، ہمارے علماء جب آپ کو تاریخ بتائیں گے تو مسلمانوں ہم یہ پائیں گے کہ جس سال میرے آقا کی ولادت میں اس سال کوئی درخت سوکھا نہیں تھا، کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں تھا،
وہ جانور جو کبھی دودھ نہیں دیتے تھے وہ بھی دودھ دینے لگے. وہ چراگاہیں جو خشک ہو گئی تھی وہاں بھی سبزہ اگایا. بڑے معجزات، بڑے کمالات اور بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں ظاہر ہوئے، اور پھر ہمارے آقا کی ولادت ہو جاتی ہے. مسلمانوں، حضرت حسان ابن ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم کی ولادت ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں 7 سال کا یا 9 سال کا تھا. کتنا تھا؟ 7 سال یا 9 سال کا. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے یہودیوں کا بڑا پیشوا گرجے سے آواز دے رہا تھا، اے یہودیوں جمع ہو جاؤ. رات کے وقت آپ کی مسجد کا امام بہت میں چلانے لگے، گاؤں والوں جمع ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ موڈ خراب ہو جائے گا. یہ کوئی وقت ہے بلا دیا 3 بجے رات میں مسجد سے اعلان کیا جائے وہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، موڈ خراب ہو. جب یہودیوں کے بڑے پیشوا نے آواز دیا، یہودیوں کو بلایا تو تمام یہودی جمع ہو گئے. کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، کیا آفت آ گئی ہے، کیوں اتنی رات میں چیخ پکار کر رہے ہیں؟ وہ یہودی کہتا ہے اے یہودیوں، آج احمد نام کا تارا اس روئے زمین پر آ گیا. انہیں اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ آقا کی ولادت کب ہونے والی ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے سرزمین حجاز میں آباد بھی وہ ہوئے. ہو سکتا ہے کہ یہ اعزاز پھر بنو اسرائیل کے پاس ہی رہ جائے، مگر مسلمانوں کا ایسا نہ ہو سکا. ایک دوسرا یہودی عالم تھا، وہ قبیلہ بنو قریش میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کیا آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمیں بچے کی پیدائش ہوئی؟ اس یہودی نے کہا اے قریش مکہ، تمہیں معلوم نہیں ہے آج کی شب جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس قوم کا نبی ہے، وہ آخری نبی ہے، اور پھر لوگوں کو ساتھ لیا. وہ اس قوم کا نبی ہے اور اس کے پشت پر مہر نبوت. وہ اس قوم کا نبی ہے، اس کی پشت پر مہر نبوت ہے. پھر وہ تمام آل قریش کو اپنے ساتھ لے کر کے تلاش کرنے نکلا. تلاش کرتے کرتے پھر خبر ملی کہ جناب عبداللہ یعنی جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. حضرت عبد المطلب کے گھر گئے اور جناب سیدہ آمنہ سے فرمایا کہ آپ اس نونہال کو دکھا دیجیے جو رات آپ یہاں پیدا ہوا. نونہال کو دکھا دیجیے جو رات آپ یہاں پیدا ہوا ہے. تو جناب سیدہ آمنہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے باہر تشریف لاتی ہیں. وہ یہودی کہتا ہے مجھے ان کے کندھے دکھائی دے. میرے آقا کے کندھے پر نظر پڑی، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو رونے لگا. قریش مکہ نے کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ افسوس، صد افسوس کہ آج بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. کیا ہو گیا؟ نبوت چلی گئی. اس کے بعد مسلمانوں بڑے سارے معاملات، بڑے سارے معجزات رونما ہوتے ہیں. پھر عرب کا دستور ہوا کرتا تھا، عرب کا اس وقت دستور ہوا کرتا تھا
کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیاں آتی بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آج ہمارا آپ کا بچہ اپنے گھر میں پلتا ہے، کتنا طاقتور ہے تھوڑا بتائیے گا، کتنا طاقتور ہے۔ پہلے کے بچے دائیاں پالتی تھی، تو تمام دائیاں آئیں، آقا کے بارے میں بھی پتہ چلا، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا ہے، یتیم ہے، تو پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ یتیم کے گھر سے کیا ملنے والا ہے، واپس چلی گئی۔ سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ تشریف لاتی ہیں مکہ معظمہ کی سرزمین پر۔ آپ کو پتا چلا کہ اور کوئی بچہ تو نہیں ہے، جناب عبدالمطلب کا پوتا، جناب عبداللہ کا بیٹا جو یتیم ہے، اب وہی ایک بچہ بچ گیا ہے۔ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں چلو کوئی نہ صحیح، یتیم ہی بچہ صحیح، اسے لے لیتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں ان کے گھر گئی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ہرا ریشم کا کپڑا بچھا ہوا ہے اور وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں قریب گئی اور میں نے ان کے سینے پر اپنے ہاتھ کو رکھا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے ان کے سینے پر اپنے ہاتھ کو رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اور مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دیا اور آنکھ کھول کر مجھے دیکھنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے نور نکلا، ان کی آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر جناب آمنہ نے مجھے محمد کو دینے سے انکار کر دیا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، مجھے ایسا عشق ہے۔ اور پھر لے کر جانے کی اجازت چاہیے تو جناب آمنہ نے فرمایا حلیمہ پہلے یہ تو بتا کہ لے گی کیا لے گی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جو دل میں آئے دے دینا، ابھی صرف اپنا لال دے دو، جو دل میں آئے دے دینا، ابھی صرف اپنا لال دے دو۔ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی مجھے اجازت ملی میں جلدی انہیں لے کر گھر سے باہر نکلی، اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ جب کعبے کے قریب پہنچی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ لاؤ کعبے کا طواف کرو۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اپنی سواری لے کر کعبے کے قریب پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میری سواری نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کعبے کی طرف 3 سجدے کیے۔ کیا سواری نے آسمان کی طرف دیکھا اور 3 سجدے کیے، ادھر کعبے کی طرف۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جناب محمد کو لیے ہوئے کعبے کا طواف کر رہی تھی، پھر حجر اسود کے قریب پہنچی اور جیسے ہی میں نے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی، میں نے دیکھا حجر اسود نے آگے بڑھ کر محمد کے منہ کو چوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ جناب حلیمہ سعدیہ آپ جب قبیلہ بنو سعد سے چلی تھی تو آپ کی سواری بڑی کمزور اور بوڑھی تھی، بڑی کمزور اور بوڑھی تھی، اسی وجہ سے آپ بعد میں پہنچی تھی۔ بظاہر وجہ یہی تھی
یہ بات الگ ہے کہ اپنے محبوب کی رضاعت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا، ورنہ تمام مخلوقات عالم اللہ کے حبیب کی کفالت کے لیے تیار کری، یہاں تک کہ حور و ملائکہ کی خواہش تھی کہ اگر رب اجازت دے تو رب کے حبیب کی پرورش ہم کریں، مگر تمام مخلوقات سے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے حصے لکھ دی گئی ہے، اب آپ اپنی اسی کمزور سواری پر آقا کو لے کے سوار ہو، اور پھر چلی سواری، چلی اور پھر ایسا چلی کہ وہ لوگ جو پہلے آئے تھے اور پہلے گئے تھے سواری ان سے آگے، وہ جو پہلے آئے تھے اور پہلے گئے تھے وہ پیچھے ہونے لگے، ان لوگوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ فرماتی ہیں نا سواری تو نہیں بدلی، سواری وہی ہے بس سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو بولتے ہوئے سنا، ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے کہا اس کی تو چال ہی بدل گئی ہے، اس کی شان ہی بدل گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنی سواری کو بولتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ میری ایک شان نہیں، میری دو شان، ایک شان نہیں دو شان۔ وہ کیا ہے؟ وہ اونٹنی کہتی ہے میں بوڑھی ہو گئی تھی، رب نے محمد بٹھا کے مجھے جوان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میں تو کمزور ہو گئی تھی، مرنے کے قریب تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹھال کر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ سواری کہتی ہے اے قبیلہ سعد کی عورتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میری پشت پر کون سوار ہے؟ تم جانتی ہی نہیں ہو کون سوار ہے؟ وہ عربی میں کہتی ہے الا ذاری خاتم النبیین، میری پیٹھ پر نبیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سب سے بہتر بیٹھا ہے۔ وحبیب رب العالمین، اور کائنات بنانے والے رب کا محبوب بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حلیمہ سعدیہ نے نہیں کہا تھا، یہ حلیمہ سعدیہ کی سواری کے الفاظ تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ اگر چاہیں تو جانور کو قوت گویائی عطا ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ میرے آقا کو لے کر جناب حلیمہ سعدیہ قبیلہ سعد میں پہلی رات، قبیلہ سعد میں میرے آقا پہلی رات جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جب اپنی بستی میں آئیں تو وہ فرماتی ہیں قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے کستوری کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں سے کستوری کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ صبح جب تمام عورتیں اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلی، باہر جمع ہوئی تو بات کرنے لگی کہ آنکھی گزشتہ رات میرے گھر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، دوسری نے کہا میرے بھی گھر سے آ رہی، تیسری نے کہا میرے گھر سے بھی آ رہی۔ جب سب کہنے لگی کہ ہم سب کے گھر سے آ رہی تھی، ان سبوں نے اتفاق رائے کیا چلو حلیمہ سے پوچھتے ہیں، حلیمہ کی گھر بھی آ رہی، حلیمہ سے پوچھیں حلیمہ تیرے گھر بھی آ رہی تھی۔ اور جب سب جمع ہو کر جناب حلیمہ کے صحن میں پہنچے وہ عورتیں چیخنے لگی کہ ہمارے گھروں سے تو رات خوشبو آ رہی تھی، حلیمہ کے گھر سے تو ابھی بھی آ رہی ہے، ہمارے گھروں سے تو رات میں آ رہی تھی مگر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ابھی بھی آ رہی ہے۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ سے ان عورتوں نے پوچھا حلیمہ ہمارے گھر سے تو رات خوشبو آ رہی تھی، تمہارے گھر سے ابھی بھی آ رہی ہے، تو جناب حلیمہ کہتی تمہیں معلوم نہیں یہ میرے لال والی یہی تو خوشبو ہے،
سبحان اللہ سبحان اس کے بعد جیسا حضرات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بڑا ہی پرکیف رہا۔ عالم یہ تھا کہ کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا، کسی کا جانور بیمار ہو جاتا، کسی کو کہیں درد ہوتا، وہ آتا اپنے بچے کو لے آتا، اپنے جانور کو لے کے آتا یا خود آتا، تکلیف والی جگہ میرے آقا کو ہاتھ کو رکھتا، اللہ شفا دیتا۔ بے شک سبحان اللہ میرے آقا کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بچپن میں آپ کے اندر نبوت کی نشانیاں دیکھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا وہ کیسے؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچپن میں جھولے میں جب آپ انگلی ادھر ادھر کرتے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند بھی چلتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری انگلی کے اشارے پہ چاند صرف ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں چاند؟ کتنی دوری ہے چاند کی اور کہاں آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں چچا آپ کو معلوم نہیں ہے جب میں شکم مادر میں تھا اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا تو لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تو قلم کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی۔ 12:47 حضرات پتہ کیا چلا میرے آقا کی ذات بے مثال، میرے آقا جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا، نہ پہلے کوئی آیا وہی سے بھی گیا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ اور جب حشر قائم ہوگا نہ تو اللہ اپنے حبیب کی شان کو دکھائے گا۔ دیکھیے تو ولادت کو بیان ہو گیا، اب اور کچھ کو بیان کرنا نہیں رہ گیا۔ یہاں اس گاؤں میں رہنے والے سب لوگ تقریباً مجھ کو لگتا ہے کہ عام دنوں میں یہاں نہیں رہتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں۔ اور آپ لوگ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بڑی مبارکبادیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر ساتھ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جس محبت کے ساتھ آپ لوگ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اسی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ لوگ خود نماز کی پابندی کرنا شروع کریں۔ بے شک آپ لوگ نماز کی پابندی شروع کریں، گھر رہیں تو گھر پڑھیں، باہر رہیں تو باہر پڑھیں۔ ایسی جگہ ہیں جہاں نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں پتہ پڑھیں، اور اپنی نگاہوں کو چھپا کے رکھنا سیکھیں، چھپا کے رکھنا سیکھیں، شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو آپ لوگ گناہوں سے بچائیں، بے شک اور توبہ کریں کہ پیچھے جو خطائیں ہو گئی اب دوبارہ ایسے خطا انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ جب حشر قائم ہوگا اپنے حبیب کی شان دکھائے گا۔ مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ شب معراج ہے، میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں، ایک تو ولادت بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن، میرے آقا کی ولادت، اور قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے۔ میرے آقا رب کے حضور، رب کے قرب خاص میں
مسلمانوں آپ کو معلوم ہے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ طاہرہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شہزادی رسول جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مگر مسلمانوں عالم یہ ہے کہ ایک کپڑا ہے، ایک چادر ہے جس سے اپنے آپ کو ڈھکتی ہیں اور اسے بھولتی ہیں، تو جب تک وہ چادر سوکھ نہیں جاتی تب تک کمرے کے اندر بیٹھتی ہیں۔ چادر سوکھے تو اسے جسم پر ڈالنا تو پھر گھر کے دوسرے کام کرنا۔ میرے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت سے ملتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت سے ملتے۔ میرے آقا کا یہ طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہی آقا جہاد سے واپس آتے ہیں، حضرت علی کے گھر میرے آقا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، سیدہ اندر سے دروازہ نہیں کھولی، کافی دیر ہو گئی، پھر دروازہ کھولا سیدہ خاتون جنت نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس چادر ایک ہے، اسے میں نے دھل کر ڈالا تھا خشک ہونے کے لیے، وہ چادر گیلی تھی اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایک پہلو ہے مسلمانوں یہ۔ حضرت علی میدان جنگ سے واپس آئے، مال غنیمت میں حصہ ملا، سونے کی چین بنا کر سیدہ خاتون جنت کو۔ سیدہ خاتون جنت نے وہ چین اپنے گلے میں ڈالی، میرے آقا سیدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سونے کی چین پر نظر پڑی، میرے آقا واپس ہو گئے۔ ادھر سیدہ خاتون جنت ہو رہی، مسجد میں حضرت علی ہو رہے، مسجد میں میرے آقا ہو رہے ہیں، حضرت علی تشریف لائے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ خاموش۔ سرکار کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو غمگین کیا؟ میرے آقا مسلمانوں فرماتے ہیں میری بیٹی اگر سونا پہننے لگی تو میری امت کی غریب بیٹیوں کا پھر کیا ہوگا؟ اگر میری بیٹی سونے کے زیور پہننے لگی تو میری امت کی غریب بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تو